عربوں کے ماحول میں بیوی کے بارے میں مجمع میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ بڑا عیب تھا۔ معشوقہ سے پیار شاعری بھری پڑی۔ ابھی تمہیں لیلا مجنوں کے کتنے شعر سنا سکتا ہوں، پر ٹریک بدل جائے گا۔ تو ایسے بھری محفل تھی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سنو ماحول کیا ہے، بیوی کے بارے میں محبت کا اظہار عیب۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھنے والا تھا ہل کے رہ گیا، اے کی بنی، اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا نا۔ سننے والے جو بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی نہیں تھے، مجمع تھا، اور ایسا بھی نہیں آپ کا نہیں، عائشہ سے۔ وہ حیران ہو کر اس نے سوال بدلا، یا رسول اللہ یہ نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تب آپ کو پتہ لگ گیا بھئی میری گل ہضم نہیں ہوئی۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے، اور فرمایا عائشہ دیکھو جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو معراج میں، اس کے لیے اور جنت کیا چیز ہے؟ لیکن آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ ان رشتوں کو، نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے گزارنی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح چلو گے۔ ماں اور باپ کا تقدس ہے، بیوی اور خاوند کے رشتے پر، ماں باپ کے رشتے پر کوئی 10 آیات ہیں، اور خاوند اور بیوی کے رشتے پر 100 آیات ہیں۔ 100 کسی رشتے پر اتنی آیات نہیں ہیں جتنی خاوند اور بیوی پر آیات آئی ہیں۔ 100 آیات ہیں کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس سے خاندان بنتے ہیں۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا خاوند اور بیوی تھے، اور اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے، اور جنت کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں لیکن اداس بابا جی دا دل ہی نہیں لگتا، کدی ایدے میں دن کدی ایدے میں دن، کھاؤن پہ منو ہر شے دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے حوا کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ قدر پیدا کرنے کے لیے، قیمت بٹھانے کے لیے۔ اب تو جو کہ رشتوں کی قدر نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، نہ یہ یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تو سارے کاروباری لوگ ہیں، پیسہ کمانا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی عالم بنانا ہے یا تمہیں کوئی پڑھا لکھا بنانا ہے۔ ان کا کام ہے پیسے بنانے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارا زمانہ تھا جب ہمارے استادوں کو یہ فکر ہوتا تھا کہ بچہ پڑھے اور بچہ کچھ حاصل کرے۔ یہاں تو ہے نا جیب گرم کیتی جاؤ، ڈگریاں لئی جاؤ، دے چھڈن گے تم، یہ کڑی گل ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سننا بچیو، بچو غور سے، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھتے ہیں۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی میں آ رہا ہوں۔ میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ اور یہ بچیاں بچے تم ماں کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرتے ہو۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں۔ سننا ذرا غور سے، سنو میری طرف دیکھو۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کوئی نشانی بتائیں۔ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی،
اور ان بیٹیوں کا بھی قصور نہیں، قصور تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ ماں کی قدر تو نبی کی زندگی بتاتی ہے، نبی کی سیرت بتاتی ہے، یہ چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں یہ 2 + 2 = 4۔ وہ فرمایا حضرت عمر سے، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی عامر۔ وہ درمیانے قد کا ہوگا، رنگ کالا ہوگا، اس کو برس، یہ پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا، کمر پہ ایک سفید نشان ہے، جب آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ علی اور عمر کو اویس کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی اور نبی کے یار غار، 4 بڑے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کرانا۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی، سنو بچوں، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ تو میرے نبی کی سیرت بتائے گی کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے۔ ہمارے پورے ذمہ داروں میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، شہروں میں بھی ایسا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کی تربیت کی اور ان کا حق ادا کیا، یعنی وراثت کا حصہ ان کو دیا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ کیونکہ ہم بہنوں کو، ہمارے ہاں تو ذمہ داروں میں وہ پٹواری کو پیسے دے کے وہ غلط انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کرا لیتے، جہنم کے انگارے خریدتے ہیں۔ تو بہنوں کو دینے کا کوئی دستور ہی کوئی نہیں، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں دیں اور فرمایا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، فاطمہ۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری زندگی، آپ کس طرح گھر میں زندگی گزارتے تھے 2 جہان کے سردار ہو کر، برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، اتنے قاب قوسین، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس سے بعد کوئی درجہ ہے؟ ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى۔ اتنا قرآن بولے میرے نبی کی صفت میں، جن کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قنعان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایسے نبی ہیں ہمارے تمہارے، ان کا دامن پکڑو، ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی سیکھو،
فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹوں بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں، جوان۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ایک دو تھوڑی جہاں رالاں کٹھی کر تھو تو 2-4 قطرے ڈھائی پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر 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 پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے ذمہ دار اندر گیا جا کے پراں دفع کر اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے کہا بھی آج میری خیر رہیں۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی۔ تو ذمہ دار آیا، ہلو کرمیا جی وہ گھوڑا کی دے اگے جی کھل ہوتا ہے، وہ پھٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ، سبحان اللہ، کیا کہیں گے۔ اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتے ہیں نا غرار شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے، اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا، کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ تو اللہ قدیر ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج کا، یہ مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا چلو تجھے یہی کافی ہے
اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جذبا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا وہ میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم؟ اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا۔ سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئی ہے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی لگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا ہے، وہ ہور شودی بے شرم ہوندی ہے۔ تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں۔ کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا۔ تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے کہ کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوندہ ہے۔ تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے۔ اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو موت نہیں، جوان رہو بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو فقیری نہیں، صحت مند رہو بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں، حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی، اور ہر وقت میرے رب کی رحمتیں نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی۔ یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس، اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں، تو جنت پنجابی میں جنت وٹتے پئیے، جنت وٹتے پئیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹھو اس کو بھی سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ آج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے، تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد 2 ہاتھے سوٹا ہوندہ ہے، وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی۔ خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے۔ تو اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، جھک جاؤ رشتوں کے آگے، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ یہ تعلیم نبی کے زندگی سے ملے گی، یہ لمز میں تھوڑا ہی ملے گی۔ یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کے میں بڑھاونے۔ اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو،
کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو۔ آج تک نہیں ہو سکا۔ کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آپس میں آپ بچے بچیاں جوان ہیں، لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، قطع تعلق نہ کرو، نیچے جھک جاؤ، مان جاؤ۔ جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور جو بھی پڑھتے ہو اس سے انصاف کرو۔ ہے تو یہ ایویں ہی ورق گردانی ہے، اللہ کے فضل سے میں ایف ایس سی تک کبھی فیل نہیں ہوا، بڑے درمیانے نمبر، بڑے نمبر کا شوق بھی نہیں تھا، تیتری لب جاون باز سانو بڑی موج۔ اور یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کرنے لگ جاؤ، ویسے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اب میں شوقین تھا شوبز کا، فلمی رسالے اور فلمیں، آج تک مجھے یاد، یہ ہمارے نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں نا تو اگر وہ ہوتی نا 60-70 کی دہائی کا گانا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں گانا گا رہا ہے، اسے میں نعتیں سنتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کم وقت نعت رسول کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسخروں والی عورتیں، تو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جب امتحان آتا تھا نا 2-3 دن پہلے میں نماز شروع کر دیتا تھا۔ اب کل سمجھو فزکس کا پیپر ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی اور میں نے سارا سال اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو میں یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کچھ بھی نہیں پڑھیا، ہن کل پیپر ہے جڑے سوال آمنے وہ میں نے اتوں وکھا دے گیا۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، تو کچھ صفحے ادھر سے کچھ ادھر سے، حافظہ میرا اچھا تھا۔ اب میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا نسب کیسے سنایا ہے اس عمر میں، تو وہ میں پھر دوبارہ کتاب بند، یا اللہ کل پیپر ہے میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل سوال آنا ہے وہ میں نے وکھا دے بسم اللہ۔ یہ میں پریکٹس 10-20 دفعہ کرتا تھا، میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا، تو وہ میرے جو کلاس ٹیچر تھے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ سینٹرل ماڈل اسکول ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وقت کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا ہے، وہ انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اتنے زور سے اس کو مسئلہ، وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گئے ہیں؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نہ۔ تم پڑھو، ویسے اس پڑھائی میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوشش کرو کہ اچھے انسان بنو، وہ بنو گے نبی کی غلامی پر۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیکھو، اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو، بیویوں کی زندگی پڑھو، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا میرے نبی نے، کیا خوش دلی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نبی ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ یہ گھر سے باہر، گھر میں آتے تھے تو ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا۔ حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا پتلا سا، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے کہا سودا حلوہ کھا لو، کہا مجھے بھوک نہیں، کہا یا کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں، انہوں نے سے لپ بھری اور سارا منہ پہ مل دیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہا سودا ہن تیری باری ہے، مارے دے منہ تے چھٹا۔ وہ کہنے نہیں میں نے نہیں کرنا، کہنے تجھے کرنا ہے۔ سودا نے لپ اٹھائی اور ان کے منہ پہ مل دی۔ یہ سب میرے نبی کے سامنے ہوا،
اور ہمیں یہ زندگی سکھائی کہ خشک ہو کے چلنا زندگی کا کوئی دستور نہیں ہے۔ تر رہو، شاخ تر ہوتی ہے تو پھل بھی دیتی ہے، شاخ خشک ہو جائے، ماتھا تمہارا اوپر چڑھا ہوا ہو تو اندر گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلے تھانے دار اندر آ گیا، تو کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ تم آؤ تو بیوی خوش ہو رہی ہو، بچے خوش ہو رہے ہیں، ایسی زندگی تو میرے نبی سے ملے گی، لمس سے نہیں ملے گی۔